बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 5 दिसंबर 2025 जुमे का दिन और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर आज मैं पढ़ दूं तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से इंतहाई फैसला कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका आज हम वहमो गुमान में भी नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी DGISPR की जानिब से नहीं की गई जो आज अहमद शरीफ चौधरी साहब कर रहे थे। यानी कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खौफनाक तरीन नहज पर जाकर खड़ी हो गई है। नई आग भड़की है और खुली जंग का ऐलान हो चुका है। इससे वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के लिए, PTI के लिए, उनके लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। और CDF बनते ही आज पहला दिन था उनके ऑफिस का और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन ही, यानी कि बड़े बड़ों के कान आज लाल करके रख दिए हैं सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर। लेकिन DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, अगले 24 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों खतरनाक हैं, क्या कुछ हो सकता है, और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस किस के लिए मैसेज है, किस किस के उसने कान लाल कर दिए हैं, किस किस के कान खड़े कर दिए हैं, और फिर किस किस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनडायरेक्टली लताड़ा गया है। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं, इसका हमने पोस्टमार्टम भी करना है और कुछ अंदर की खबरें जो आपके सामने रखनी भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो आज जो है वो 31 मई 2023 के बाद पहली मरतबा इमरान खान की तस्वीर जो है वो आज पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के ऊपर चलाई गई। इससे पहले उनकी तस्वीर को आप ना उनकी तस्वीर चला सकते थे और ना उनकी जो है वो नाम ले सकते थे। तो आज भी डेलिबरेटली DGISPR ने उनका नाम जो है वो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उनको आज ज़हनी मरीज जो है इमरान खान को कहा गया। जो इमरान खान लफ्ज जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मरीज जो है उनके हवाले से बोलते थे, तो आज DGISPR ने उनको कहा कि तुम ज़हनी मरीज हो, तुम पागल हो। और फिर उनके हवाले से उनकी ट्वीट्स, उनकी वीडियोस, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम की ट्वीट्स, इसके अलावा इमरान रियाज, साबिर शाकिर, शहजाद अकबर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इसको फारिग करो, इसको आगे करो, मैं इसको देखना नहीं चाहता, इसकी शक्ल मैं देखना नहीं चाहता। तो इस तरह का गुस्सा आज नजर आ रहा था। व्लॉगर्स के व्लॉग्स वहां पर चलाए गए और फिर उसके बाद उनको नथी किया गया कि इंडियन मीडिया का जो नैरेटिव है वो ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नैरेटिव है। जिसके बाद ये कहा गया DGISPR की जानिब से कि इमरान खान इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बन गए हैं। अब मैं चीज़ा जुदा नुकात सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं आपको कुछ अहम तरीन खबरें भी दूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रद्द अमल इसके ऊपर आना अभी बाकी है। जनाब, आज तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरार डालें, और आपको इजाजत नहीं देंगे कि वो अवाम को अफवाज के खिलाफ भड़काएं। फौज और अवाम के दरमियान खला डालने की इजाजत हम आपको नहीं देंगे। उस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बालाए ताक रखकर ये बयानियां देता है। ये उस शख्स की जब बात हो रही थी तो इट मीन्स कि ये इमरान खान की तरफ वो डेलिबरेटली इशारा कर रहे थे। DGISPR ने इमरान खान को ज़हनी मरीज भी कहा कि तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। यानी कि बड़ा सख्त गुस्सा था। आज से पहले 9 मई वाले दिन भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने DGISPR की मुंह से नहीं सुनी थी। जो आज लफ्ज वो तुम इस तरह के जो है वो लफ्ज बोले गए, तुम समझते क्या हो। यानी कि बहुत गुस्सा है आज जो है वो फौज के इदारे के अंदर इमरान खान साहब को लेकर। और फिर उन्होंने कहा कि ज़हनी मरीज की बीमारी की इलामत आपने पहले भी देखी थी, उसने पहले भी 9 मई को GHQ पर हमला नहीं करवाया। ये समझता है कि पाक अफवाज में जो बंदे हैं वो गद्दार हैं, वो समझता है कि इसको सारा इल्म है और बाकी सब गलत है। ये इमरान खान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तू कहता है कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दे, लोगों को उभारता है कि हंगामे करो। इस बातचीत का बुखार तो उनको पहले से था, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है। हमें क्लियर है कि उसकी सियासत या उसकी जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये एक ज़हनी मरीज है, ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है, ये मुंशियात, NCP, अगवा, बरतावार और बेतहाशा चीजों के अंदर है। अब यहां से आप रुके और मैं इसकी जरा आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक कहा कि ये इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट, दहशतगर्द, क्राइम नेक्सस, मुंशियात, NCP, अगवा, बरतावार और बेतहाशा चीजों के अंदर,
اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے جو آپریشن ہو رہا ہے یہ اس کے خلاف بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو سی ایم کے پی کے سٹنگ ہیں افریدی صاحب, ان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ جو بھونکتا ہے وہ بھونکتا رہا, یعنی کہ ایک ناپاک جانور کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی, کیونکہ سی ایم کے پی نے بھی کہا کہ یہ مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. اب عمران خان صاحب کے اوپر کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے, کیونکہ سیکورٹی تھریٹ جب ان کو ڈکلیئر کیا گیا تو اس سے پہلے ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف, ان سب کو سیکورٹی تھریٹ بھی کلیئر کیا گیا اور اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے. منصور علی خان صاحب نے سوال پوچھا جو اس پریس کانفرنس کا مدر آف آل کوسچن تھا, بہت خوبصورت سوال تھا, جرنلزم ایتھکس کے مطابق انہوں نے سوال پوچھا اور ان کا سوال ذرا آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں کہ آپ نے آج عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کہا, ماضی میں فاطمہ جناب, بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی سیکورٹی تھریٹ کہا جاتا تھا. کچھ عرصہ پہلے نواز شریف سیکورٹی تھریٹ تھے, آج ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہے. تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ آپ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تم نے ڈس انفارمیشن کے اوپر سیاست کی ہے, یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پر بات کی. اب اس ساری سمری جو ڈی سی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی سمری ہے, اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ نیئر فیوچر, کیونکہ 5-6 سال کی تو ہم سیاست کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے, 5-6 سال پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جس طرح سے سافٹ کارنر تھا وہ شاید آج نہیں ہے. تو نو مور عمران خان جو نیئر فیوچر ہے, نو مور پی ٹی آئی, ان کی پولیٹیکل سپیس مکمل طور پر کلیپس ہو جائے گی. اب صورتحال ایسی نہج پر ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, یہاں سے کوئی کسی کو واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور بتایا گیا کہ جو 9 مئی پر حملہ کرنے والے ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو پلانے والے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہیں, ان کو آپ کچل کر رکھ دیں گے, ان کو کرش کر دیں گے. اور یہ لانگسٹ پریس کانفرنس کہا جا رہا ہے تاریخ کی عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے اس کے اوپر, کیونکہ سی ڈی ایف بننے کے بعد اب جو یہ پہلی پریس کانفرنس ہے یہ بتا رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کے اوپر پابندی لگا دے, پی ٹی آئی کے اوپر قلعتن جماعت قرار دے دیا جائے, عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی ان پر مزید پابندیاں جو ہیں وہ جیل کے اندر لگ سکتی ہیں. اور آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ان کے خلاف, میں اپنا تجزیہ مبینہ طور پر دے رہا ہوں کہ ان پر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. پھر سی ڈی ایف کی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات تھے, تو انہوں نے کہا کہ سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھا جائے. اور پھر انہوں نے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کے کچھ ٹویٹس رکھے, عمران خان کے ٹویٹس لائے اور اس کا نیکسس جو ہے عمران خان کا بھارتی میڈیا کے ساتھ جڑا گیا کہ انڈین میڈیا عمران خان کی زبان بولتا ہے اور یہ جو انڈین میڈیا کو چیزیں دی جاتی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی ہم اجازت جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں دیں گے. آپ اس فوج کو سول جو ہے وہ اس کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں جن کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جس سے مارکہ حق میں دشمن کو شکست دی. جو فوج خوارج کے خلاف ڈال بنی ہوئی ہے اس پر حملے کرے, یہ بیانیہ ان کی جماعت کے اکاؤنٹ سے چلتا ہے. اس بیانیے کو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پھر بھارت پھر افغانستان کا سوشل میڈیا چلاتا ہے. اس ذہنی مریض نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے یہ بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے, یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو پوری پارٹی کو نہیں پتا کہاں سے چلتا ہے. آپ کس فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں؟ اب بھارت اور افغان میڈیا جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ کیا فری لنچ ہے؟ ذہنی مریض کے ٹویٹ کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ذہنی مریض کے ٹویٹ کے بعد بھارت اور افغان میڈیا کا کردار بھی دیکھ لیں اور افغانستان اور بھارت ان کا بیانیہ آگے بڑھاتا ہے. یہ جناب ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ there is no free lunch, افغانستان اور بھارت کے ساتھ نیکسس جڑ گئے اور ان کو اب اسٹیٹ ظاہر ہے غدار سمجھتی ہے افغانستان کو. اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر این ڈی یو میں کہا کہ عمران خان نے جو 2 دن پہلے ٹویٹ کی جس میں فیلڈ مارشل کو بھی ایک مخصوص لفظ سے انہوں نے ڈکلیئر کیا, پھر اس نے کہا کہ جو این ڈی یو میں گئے وہ میرے پارلیمنٹری جتنے بھی لیڈرز ہیں یا جو لوگ وہاں پر گئے وہ غدار ہیں, اور جنہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا وہ میر ظفر صادق ہے. عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے اس طرح کی زبان جو ہے وہ کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا وہ غدار ہے. تو بیسیکلی عمران خان غدار ہے, یہ جو ہے ان کا کہنا تھا. میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں, اس کا بیانیہ ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے. پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی, تاہم سیاسی جماعتوں کو عزت کرتے ہیں. یہ جناب بڑی واضح کیٹاگوریکلی ان نیئر فیوچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیاست اب نہیں ہونے دی جائے گی پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نو مور, یہ آج فیصلہ ہو چکا ہے بطور سی ڈی ایف. یہ پہلا میسج دے دیا گیا کہ جو اب ان کے راستے میں آئے گا وہ کچلا جائے گا, جو بھی پروپیگنڈا کرنے آئے گا. یعنی کہ یہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جن کا ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیڑا اٹھ رہا ہے.
یا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننا چاہتے ہیں یا جو انقلابی ابھی بننا چاہتے ہیں، یہ ان کو بھی میسج دے دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اٹھے گا تمہیں بھی کچھ چل دیا جائے گا۔ جی ہاں، ابھی میں جس طرف اشارہ کروں آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ابھی کون جو ہے وہ دوبارہ انقلابی بننے کی کوشش کرے گا، تو ان کو میسج دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی تو آلریڈی ظاہر ہے وہ ایک لڑائی لڑ رہی ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے، بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مزید ابھی کریں گے، وہ بہت ساری چیزیں فیس کریں گے۔ ابھی باقیوں کو بھی پیغام دے دیا گیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی۔ پھر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پی کے میں گورنر راج لگایا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی پاک فوج سے ترجمان سے سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پی کے میں گورنر راج کا فیصلہ حکومت کرے گی، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور تمہارے جس صوبے میں حکومت ہے ذرا اس کے بارے میں تو بات کرو۔ کہ پی کے میں دہشت گردی چل رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرو، یہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ پھر عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، ذرا کھڑا تو کرو ان کو خارج کے آگے، بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں۔ مسلح افواج کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، حالانکہ پاک فوج کا جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں چاہتا ہے۔ یہ جناب انہوں نے ان کے بیٹوں کو بھی آج ٹارگٹ کیا۔ تو یہ ایک بڑی بہت ہی زیادہ غصے کے اندر، آج سے پہلے اتنے پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کسی بھی اتنے غصے کے اندر پریس کانفرنس نہیں دیکھی۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں سب اچھا نہیں ہے عمران خان کے لیے، اور ان نیئر فیوچر ان کے باہر نکلنے کے چانسز بھی نظر نہیں آ رہے، بلکہ لمبا وہ جیل میں ان کو آئسولیٹ کیا جائے گا، پابندی لگ سکتی ہے ان کی ملاقات کے اوپر، جو عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی تھی ان کی بہنوں سے ملاقات کی پابندی۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل جو ہے وہ دیتی ہے۔ ان کا رد عمل بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد صورتحال جو ہوگی اس کو بھانپنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب جو معاملات ہیں وہ شاید سب کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ گیند اب ایک ہی جو ہے وہ کوٹ، ایک ہی شخص کے کوٹ میں، وہ جناب سی ڈی ایف فیلڈ مارشل آرمی چیف آصف علی صاحب، ان کی کورٹ میں یہ بال ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ صورتحال کو کس جانب لے کر جانا ہے، اور حکومت کی شاید کورٹ کے اندر بال بھی اب نہیں رہی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ رد عمل آنے کے بعد چیزیں بہت کچھ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا اپنا رد عمل رکھتی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں پاکستان زندہ باد۔